السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ بیوی اپنے شوہر کو جو چاہے کہہ سکتی ہے، لیکن کوئی اور اس کے شوہر کی برائی کرے وہ یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ جب شوہر پریشان گھر آئے اور بیوی سے اسے تسلی اور احساس ملے تو اسے جہاد جتنا ثواب ملتا ہے۔ میاں بیوی کی طلاق میں سفر ان کے بچے کرتے ہیں۔ مرد کو عورت اور عورت کو مرد مل جاتے ہیں، مگر بچوں کو نہ باپ ملتا ہے نہ ماں کا پیار ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ شوہر کا ساتھ ہو تو بیوی مشکل سے مشکل حالات سے نہیں گھبراتی، اگر وہی ساتھ نہ دے تو عورت بہت جلدی تھک جاتی ہے۔ عورت اپنی زندگی میں دو مردوں کو کبھی نہیں بھولتی، ایک وہ جو اس سے محبت کرتا ہے، دوسرا وہ جو اس کی عزت کرتا ہے۔ واقعی عورت ذات کی خوشیاں پگڑیاں اور دوپٹے کھا جاتے ہیں۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ مرد کی اصل طاقت ان کی نیک بیویاں ہوتی ہیں۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ سبھی کرتے ہیں، مگر کوئی گونگی عورت سے شادی کبھی نہیں کرتا۔ لڑکی جہیز میں تربیت لے کر آئے اور مرد حق مہر میں عزت دے تو بہترین گھر تشکیل پا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ میاں بیوی کا نماز پڑھنا۔ جب میاں بیوی دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بے پناہ محبت ڈال دیتا ہے۔ اگر اسلام میں بیوی کو خاوند کے ماں باپ کا خیال رکھنے کا حکم نہیں تو اسلام میں 4 شادیاں کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ عورت کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا تقاضا ہوتا ہے، وہ غریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے اور پیسے والے شوہر سے پیار مانگتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ شوق اور ضد صرف ماں باپ ہی پوری کرتے ہیں؟ اگر شوہر اچھا مل جائے تو شوق بھی پورے ہوتے ہیں اور ضد بھی۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، اور کسی کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی، مشرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ تمہاری ہستی کا اتنا تو رعب ہو، پاس سے گزرے کوئی عورت تو وہ بے خوف ہو۔ بیٹیاں جب سسرال میں خوش ہوں تو وہ خود ہی میکے جانا کم کر دیتی ہیں، کیونکہ شوہر کے بغیر دل ہی نہیں لگتا۔ اگر شوہر اچھا ہو تو بیوی برے سسرال میں بھی گزارا کر لیتی ہے۔ عورت وہ پتھر ہے جس کو دنیا کی کوئی نفرت نہیں توڑ سکتی۔ عورت کو جب بھی توڑا ہے محبت نے ہی توڑا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ پاکیزہ عورت آخرت میں حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔
ہم ایسے معاشرے سے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الزام جادو کا لگتا ہے۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ سب سے زیادہ امیر مرد وہ ہے جس کی جیب میں عورت کی وفا ہوتی ہے۔ سارے مرد برابر نہیں ہوتے، کچھ محافظ اور صاحبان بھی ہوتے ہیں۔ اگر عورت کے صبر سے آب زمزم کے چشمے پھوٹتے ہیں تو مرد کے حوصلے اور صبر کی گواہی کربلا کی مٹی ہے۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک اس کی یہ ادا بہت پسند کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔